تجھے وہ پاکستان کی تاریخ یاد نہیں؟ جب 1974 میں 1974 میں پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، اس دور میں مسلمانوں نے مرزائیوں کے خلاف ختم نبوت کی تحریک چلائی۔ پاکستان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھو، اس دور کی اخبارات گواہ ہیں کہ مرزائیوں کے گھر جلائے جا رہے تھے، ان کے بچوں کو یتیم کیا جا رہا تھا۔ جب یہ صورتحال میرے ملک میں بنی تو مرزائیوں کے سربراہ مرزا ناصر نے پاکستان کے اخباروں میں یہ اشتہار دیا تھا، اور مسلمانوں کے علماء، ہمارے بچے یتیم نہ کرو، ہمارے دروازے نہ جلاؤ۔ عادت پرانی تھی، انہوں نے کہا ہمارے دروازوں کو آگ نہ لگاؤ، دروازے نہ جلاؤ، ہمارے مکان نہ جلاؤ، ہمارے بچے یتیم نہ کرو۔ اگر تمہیں ختم نبوت پہ اتنا ناز ہے پھر آؤ ہم مرزائیوں سے ٹی وی پہ مناظرہ کر لو، ہم ٹیلی ویژن پہ ثابت کریں گے محمد کے بعد نبی بن جانے کی گنجائش ہے۔ میرا اللہ جانتا 3 دن پاکستان کے روزناموں میں، پاکستان کے اخباروں میں مرزا ناصر کا یہ چیلنج چھپتا رہا، لیکن پاکستان کی گلیوں میں وہی منظر تھے جو خندق کے میدان میں تھے۔ بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا پاکستان میں، اور وہ تھے کہ مناظرے کے چیلنج پہ چیلنج کیے جا رہے تھے۔ تیسرے دن قبلہ سارے علماء مل کے، اس دور کا صحافت کا ایک بہت بڑا نام گزرا ہے شورش کشمیری، علماء مل کے اس کے پاس گئے، جا کے کہتے شورش بھائی ایک مسئلہ بن گیا ہے، بات علم کی نہیں، علم کی کمی ہمارے پاس بھی نہیں، لیکن بات ہے مناظرے کی، لائل پور سے مبلغ اعظم کو بلانا پڑے گا۔ فخر ہے ہمیں اس بات پہ کہ اس دور کے علماء نے ہمارے مذہب کے علماء کا نام لیا تھا۔ انہوں نے کہا اسے بلاؤ۔ شورش کشمیری نے، تب موبائل نہیں ہوتے تھے، پی ٹی سی ایل کا دور تھا، شورش کشمیری نے ریسیور اٹھا کے قبلہ مبلغ اعظم کو فون کیا، اور فون کر کے ایک جملہ کہا جس نے قبلہ مبلغ اعظم کو آنے پہ مجبور کر دیا۔ شورش فون پہ کہتا ہے اسماعیل تم مشکل کشا کا مرید ہے، ہم پہ مشکل بن گئی ہے۔ آئے ہائے مولا ان ہاتھوں پہ رحمت نازل فرما جو اس ذکر میں بلند ہو رہے ہیں۔ تو مشکل کشا کا مرید ہے، ہم پہ مشکل بن گئی، ہماری مشکل کشائی کر۔ قبلہ نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا آپ نے بھی اخبار پڑھے ہوں گے، مناظرے کے چیلنج مل رہے ہیں، پاکستان کے علماء میرے پاس آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اسماعیل کو بلاؤ، اسماعیل کو بلاؤ، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا۔ قبلہ مبلغ اعظم نے کہا شورش بھائی میں اسماعیل آنکھوں کے بل چل کے آنے کے لیے تیار ہوں، میں پلکوں کے بل چل کے آؤں گا، لیکن فون پہ نہیں، میں آؤں گا ضرور، کیونکہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ میرے سردار کے سردار کی سرداری کا ہے، میرے سردار کے سردار کی سرداری کا ہے، میں آنکھوں کے بل چل کے آؤں گا، لیکن شورش بھائی ٹیلی فون پہ نہیں، ان سارے دینی دانشوروں کو میرے دروازے پہ بھیج تاکہ میرے شہر والے بھی دیکھ لیں، وسیلے کے منکر سارے آئے کھڑے، جو وسیلے کے قائل نہیں وہ سارے میرے دروازے پہ کھڑے۔ جلدی کرو، قبلہ نے کتابیں رکھی صندوقوں میں، شاگردوں کو ساتھ لے کے قبلہ مبلغ اعظم اسلام آباد کے اسمبلی ہال میں پہنچ گئے۔ ادھر پہلا قدم اسمبلی ہال کے دہلیز پہ آیا، اس وقت وہاں پہ اسمبلی ہال میں پرائم منسٹر بھی وقت کے موجود تھے، مرزا ناصر بھی تھا اور دیگر علماء بھی تھے، وکیل جناب سیدہ جن پہ عطا تھی جناب سیدہ، قبلہ مبلغ اعظم پہنچے۔ خدا کی قسم ایسی دہشت تھی قبلہ کی
کہ بندے دیکھ کے خوف زدہ ہو جاتے تھے. جس بندے کے ذہن میں قبلہ مبلغ اعظم کی تصویر ہے وہ میری تائید فرمائے گا. باروب چہرہ قبلہ کتابیں لے کے پہنچے. سب سے پہلے کرسی چھوڑ کے مرزا ناصر اٹھا. یہ ہسٹری ہے اس دین کی. آل محمد کے ماننے والے جب بھی آتے ہیں انہیں کرسیاں چھوڑ کے استقبال کرنا پڑتا. ادھر قبلہ مبلغ اعظم پہنچے. مرزا ناصر جلدی سے آگے بڑھا, جا کے قبلہ مبلغ اعظم کے کان میں کہتا اسماعیل تو کتابیں لے کے یہاں کیوں آیا ہے؟ قبلہ نے کہا کیوں, تو نے مناظرے کا چیلنج دیا نہیں تھا, تو ٹیلی ویژن کے دعوے کر رہے. میں اسماعیل تجھے دعوت دیتا ہوں, تو ٹیلی ویژن چھوڑ, تو چاند پہ جا کے مناظرہ کر. میں اسماعیل چاند پہ ثابت کروں گا محمد کے بعد نبی کوئی نہیں, علی اور اولاد علی کے بعد امام کوئی نہیں, محمد کے بعد نبی کوئی نہیں, علی اور اولاد علی کے بعد امام کوئی نہیں. اس مرزا ناصر نے کہا اسماعیل تو کتابیں لے کے واپس جا, تجھے غلط فہمی ہوئی ہے. ہماری لڑائی مسلمانوں سے ہے, مومنوں سے تو نہیں.